نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ دورہ قرآن 2024 DQ 2024، اور آج اس میں ہم خوبصورت ترین پارہ، ہر پارے کی طرح پارہ نمبر 10 وَاعْلَمُوا یہ کریں گے۔ ہم نے پچھلے پارے میں سورۃ الانفال کا کچھ حصہ کیا۔ سورت کے شروع میں ایک سوال کیا گیا تھا، یسألونک عن الانفال کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیش کیا کہ مال غنیمت کا کیا کیا جائے، کیونکہ غزوہ بدر پہلی جنگ تھی۔ اس سے پہلے کے لوگوں میں مال غنیمت کو ضائع کر دینے کا رواج تھا، یا پھر میدان جنگ کے بعد ایک لوٹ مار شروع ہو جاتی، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول تھا، جس کے ہاتھ میں جو آ گیا وہ اس کو لے کے اس کا مالک بن جاتا۔ اسلام نے اس دھاندلی کو اور اس بات کو کہ جو مال تمہارے ہاتھ لگ جائے وہ تمہارا ہے توڑ دیا، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی خوبصورت احکامات دیے۔ تو یہ تو تھا اس پارے کے نام کا تعارف کہ اللہ نے یہاں ہمیں علم دیا ہے، کہ پارے کا پہلا لفظ ہے وَاعْلَمُوا، اور پارے کا آخری لفظ آپ اور میں جو سیکھیں گے نا، لا یعلمون، وہ نہیں سیکھتے، وہ علم نہیں حاصل کرتے۔ تو اصل بات عمل ہے۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ اس عمل کو لے کر عمل کے ساتھ اپنی زندگیوں کو بنائیں۔ پچھلے پارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ گناہوں کے نتیجے میں دلوں پہ کفر لگ جاتے ہیں، اور مدد مانگو تو صرف اللہ سے مانگو۔ اور جو خوبصورت سا انالیسس جو ہمیشہ ہی یاد رہتا ہے بعد میں، وہ ہے سبیل الرشد اور سبیل الغی۔ ہم سب آج بھی اپنے آپ کو یہاں کھڑا کرتے ہوئے سوچیں، کتنے ہی دوراہے آئے، کتنے ہی چوراہے آئے، کتنے ہی مواقع تھے کہ میں پلٹ چکی ہوتی، لیکن اللہ نے مجھے تھام لیا۔ کہیے الحمدللہ۔ کوئی ایسا موڑ، کوئی ایسا دن، چلیے اور کچھ نہیں تو دورہ قرآن میں آنے کا ہی سوچ لیں، کیا ہر دن ایک نیا امتحان نہیں ہوتا؟ کتنی دفعہ سوچا گھر سے سن لوں، اور گھر سے سننے والوں نے یہ سوچا کہ بعد میں سن لوں گی، کیا ہے؟ ایک جملہ شروع میں لکھ لیں سبھی، جہاں تک میری بات جائے، لائیو 3 گھنٹے بھی بندہ بیٹھ جائے سامنے، یعنی لائیو کلاس ہے، چاہے آپ گھر سے سن رہے ہیں یا ادھر بیٹھ کے، وہ ایسے لگتا ہے 1-1.5 گھنٹے میں گزر گئے۔ اور اسی کلاس کو اگر میک اپ کرنا پڑے، یعنی بعد میں اس کو سننا پڑے، تو وہ 2.5 گھنٹے شاید 5 گھنٹے پہ محیط ہوتے ہیں۔ یہ ایک فطری سی بات ہے، آپ اس کو آزما کر دیکھ لیجئے، اور آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم لوگ الحمدللہ ہر روز یہی کہتے ہیں کہ پارہ شروع ہو گیا، پارہ ختم ہو گیا، اچھا پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ کو بھی لگتا ہے؟ میری بھی پیاس نہیں ختم ہوتی، بلکہ جب بالکل کہہ لیں کہ ہونٹوں کے پاس جیسے پانی ہو اور بندے سے کوئی کہے کیا واپس کر دو گلاس مجھے، تو بالکل وہی کیفیت دکھتی ہے۔ تو لہٰذا پوری کوشش کیا کریں کہ ساتھ سنیں، آپ کے دل پہ اترے گا، اور سب سے بڑی بات ہے پھر آپ سننے والوں میں نہیں، سنانے والوں میں بھی ہوں گے۔ اللہ کے پاس تو بندوں کا اجر ہے۔ پھر اسی طرح قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ انسان کا سب سے بڑا خیر خواہ ہے۔ ان ساری باتوں کو کرتے ہوئے آج کے پارے پہ ایک نظر ڈالتے ہیں، تو الحمدللہ اس پارے میں بھی آپ کا رب آپ کو پکار رہا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اب آپ کان لگا کے سنتی ہیں، اور آپ نے نیت کر ہی لی ہے کہ میں نے نہیں چھوڑنا، جو مرضی مشکل ہو اور اللہ میرے لیے اس کو آسان بھی کر دے۔ اور جتنا آپ کان لگاتے رہیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا آپ کے لیے آسان کرتا جائے گا۔ تو آج یا ایھا الذین آمنوا سے اس پارہ نمبر 10 میں 5 آیتیں ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے سے تعارف، چھوٹی سی چھوٹی چیزیں آپ کو بہت کچھ بعد میں یاد رکھوائیں گی، یعنی جہاں 5 وہاں 10۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم سب کو ضروری ہے سیکھنا، کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں ایسی سیکھ رہے ہیں کہ جو سن کر انسان کے دل میں بہت کچھ آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہم اس چیز کو سنتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے، اتنا ہمارا دل کرے گا کہ ہم اس کو مانیں۔ چلیے پارے کے تھیم پہ چلتے ہیں۔ بہت خوبصورت پارہ۔ تو آج کے پارے کا ٹاپک ہے غلبہ اسلام۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون۔ وہ ذات جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کے غلبے کے لیے بھیجا تھا، اس پورے پارے میں غلبہ اسلام ہے، اور اسلام تو غالب ہوگا
ہم پتہ نہیں ہوں گے کہ نہیں. لکھیے آج مسلمان کمزور ہے، اسلام کمزور آج بھی نہیں ہے، اور اسلام نے غالب ہونا ہے. دعا کیجئے کہ آپ اور میں محروم نہ رہیں. جتنا آج آپ اور میں اس میں حصہ ڈال سکیں. آج اسلام کا شیئر گرا ہوا ہے. جب کسی چیز کو کوئی خریدتا نہیں نا تو سیل پہ آ جاتی ہے وہ چیز. یہ مارکیٹنگ کا اصول ہے. صحابہ کرام کے دور میں اتنی جلدی تبدیلی کیوں آ گئی؟ اتنی جلدی کہہ لیجئے کہ صرف 10 سال میں اسلام کہاں سے کہاں گیا. کیونکہ صحابہ کرام جو تھے وہ اس معیار پہ پورے اتر رہے تھے جو اسلام پیش کرتا ہے. آج بہت ریسورسز ہونے کے باوجود، بہت تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود بھی امت مسلمہ کیوں مغلوب ہے؟ کیونکہ آج وہ کردار نہیں ہے. تو اسلام کی جنگ ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، اسلام کی جنگ اخلاق اور کردار سے جیتی جاتی ہے. مسلمان ہتھیار رکھتا ہے لیکن اس کا بھروسہ ہتھیاروں پہ نہیں ہوتا. کسی غیر مسلم کا بھروسہ اگر ہتھیاروں پہ ہے اور ہتھیاروں کے ہونے کو وہ فخر سمجھتا ہے تو وہ اچھی طرح سے جان لے کہ اسلام میں ہتھیار انسان ہوتے ہیں، اور ایسے انسان کے جن کو مسخر کرنا ممکن ہی نہ ہو. یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے، یہ تھا اسلام کا وہ ہتھیار. تو آج ہم دیکھیں گے غلبہ اسلام میں. آہوں سے سوزے عشق مٹایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. پوری دنیا کی بھوکیں مل بھی جائیں نا لیکن اسلام پھر بھی زندہ رہے گا. یہ ہوپ ہے، یہ امید ہے. پوری بستیاں تباہ کر دی جائیں، امت مسلمہ کی نسل کشی کر دی جائے، آج کے دور میں بھی وہی سب کھو جائے جو کہ فرعون کے دور میں ہوا، پھر بھی ہوپ فل. اسلام غالب ہے. صرف کام یہ کہ تم کیا لیتے ہو. تم نے دینا نہیں ہے اسلام کو. یاد رکھیے اسلام کو بھکاری تھوڑی ہے، کوئی منگتا تھوڑی ہے کہ اس کو میرے آپ کے تھوڑے سے وقت کی ضرورت ہے. آپ کے تھوڑے سے وقت کی ضرورت ہے، میرے ایک چھوٹے سے گھر کی، میری گاڑی کی، میرے پیسے کی، میرے کھانے پینے کی ضرورت ہے. یہ تو آنر ہے، جسٹ فار آنر. آپ کسی کو شادی میں کوئی گفٹ دیتے ہیں تو کوئی وہ کے اوپر کوئی ترس کھا کے دیتے ہیں؟ نہیں. آپ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ آپ اسے عزت دیتے ہیں. تو کسی کو کھلانا، کسی کو پلانا، کسی کو بٹھانا یہ طرز کے لیے نہیں ہوتا. تو وہ یہیں سے پلٹ جائے جسے جاں ہو پیاری، جس کا یہ گمان ہے نا کہ اگر میں کچھ نہیں کروں گی تو اسلام کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا. نہیں، کام پوری ذمہ داری سے کیجئے. جو اللہ نے آپ کو ذمہ داریاں دی ہیں اس کو نبھائیے، لیکن ٹرسٹ اللہ پہ. اور نصر من اللہ و فتح قریب کی ہم اتنی مثالیں اس بارے میں پڑھیں گے کہ میں نے کہا کہ یہاں شروع میں کیا دوں. ہر ایک آیت اس وقت نصر من اللہ و فتح قریب کے جملے کی منہ بولتی تصویر ہے. مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. اس بارے میں ایک آیت آنے والی ہے کہ جس میں اللہ نے ہم سب کے ویک پوائنٹس کھول دیے. 8 چیزوں کو سامنے کھڑا کر کے کہا بتاؤ تمہیں اللہ سے زیادہ پیار ہے یہ ان سے؟ احب الیکم. تو پھر آج سے سوچ لو. تو آج حکم ازاں میں یہی ہے کہ ان گھروں کو سجائیے مگر بت نہ بنائیے. ان گھروں کو صاف ستھرا رکھیے مگر پوجیے نہیں. ان گھروں میں دل دماغ نہ لگائیے کیونکہ ہمارے پاس کام بہت ہے. اور ایمان کی طاقت میں آج ہم بڑے طاقتور لوگوں سے ملنے والے ہیں. غزوہ بدر کے ساتھی، پارے کے شروع میں سورۃ انفال کا اینڈ، کہ کیسے پہلی سی جنگ تھی، نہ کبھی کی نہ کوئی اس میں کوئی پہلے سے پتا تھا، لیکن اس کے باوجود جیتے. پھر اصحاب حنین، اذا جبتکم کثرتکم، چند لوگوں کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ آج تو تیاری بڑی ہے، آج تو ہم قریب بہت رہے، پہلے تو 313 تھے، آج تو ہم ہزاروں میں ہیں. اللہ نے جھٹکا دے دیا اور وہ فوراً سنبھل گئے. تھوڑے سے لوگوں کے دل میں گمان آیا اور سزا سب کو مل گئی، جیسے احد میں چند لوگوں کی غلطی تھی. اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ امت مسلمہ آج تو پوری کی پوری گناہوں میں ڈوبی ہے. پھر جب اللہ نے جھٹکا دیا ہوا ہے تو ہم کیوں نہیں سمجھ رہے کہ یہ کس کی سزا کون بھگت رہا ہے. پھر اصحاب تبوک، آپ کہہ لیجئے کہ بدر غلبہ اسلام کا آغاز تھا اور تبوک اس کا اتمام تھا. اللہ تعالیٰ نے دونوں جنگوں کو اس بارے میں جمع کر کے بتا دیا کہ نبی کی زندگی الف سے یہ تک A to Z اللہ کے دین کو غالب کرنے میں گزری. تم بتاؤ تمہاری زندگیوں کا مقصد کیا ہے؟ تم نے اپنے آپ کو کن چیزوں میں رکھا ہے؟ تم کیا سوچ رہے ہو؟ تمہارے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ پھر اس میں ایمان کی طاقت دیکھے گی مہاجرین کی، جنہوں نے گھر چھوڑ دیے، کاروبار چھوڑ دیے، محبتیں چھوڑ دیں، پیارے چھوڑ دیے، سب چھوڑ چھاڑ کر آ گئے. اور پھر ایمان کی طاقت دکھے گی تو انصار کی دکھے گی کہ ایک
کسی کو انسان انچ جگہ نہیں دیتا، اپنے سے فالتو چیز دے دیتے، اپنے منہ کا توڑ نکال کر نہیں دیتا، لیکن انصار نے کیسے انصار بن کر آنے والوں کو محبت سے گلے لگایا، اور پھر اس طرح ایمان کی طاقت چاہیے رشتوں کے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے، یہ ہم سب ہیں اس میں۔ تو غلبہ اسلام کے لیے آج کھڑے ہونے والے اصل میں ایمان کی طاقت والے لوگ ہیں، ورنہ عبادات کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن آج اسلام کے لیے کھڑے ہونے والے بہت تھوڑے ہیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 41 سے 75 ہے، آئیے ترجمے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 41 سے 44، مال غنیمت کی تقسیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اور جان لو کہ تم جس قسم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو، اس میں سے 5واں حصہ تو اللہ کا ہے، اور رسول کا، اور قرابت داروں کا، اور یتیموں کا، اور مسکینوں کا، اور مسافروں کا، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتارا ہے، جو دن حق پر باطل کی جدائی کا تھا، جس دن دو فوجیں آپس میں بھڑ گئی تھیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جبکہ تم پاس والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے، اور قافلہ تم سے نیچے ہی تھا۔ اگر تم آپس میں وعدے کرتے، وقت معین پر پہنچنے میں مختلف ہو جاتے، لیکن اللہ کو تو ایک کام کر ہی ڈالنا تھا۔ اس پارے کا ایک ایک جملہ ہائی لائٹ کرنے کے قابل ہے، ترجمہ صرف، اور یہ ترجمہ آپ کو تب سمجھ آتا ہے جب آپ نے اس کو پہلے تھوڑا بہت سمجھا ہو۔ اللہ کو تو ایک کام کر ہی ڈالنا تھا جو مقرر ہو چکا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو دلیل پر، یعنی یقین جان کر ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل پر حق پہچان کر زندہ رہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی، اگر ان کی زیادتی دکھاتا تو تم بزدل ہو جاتے اور اس کام کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ نے بچا لیا۔ اللہ ہمیں بھی اختلافات سے بچا لے۔ وہ دلوں کے بھیدوں سے خوب آگاہ ہے، جبکہ اس نے بوقت ملاقات انہیں تمہاری نگاہوں میں بہت کم دکھایا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں بہت کم دکھایا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو انجام تک پہنچا دے جو کرنا ہی تھا۔ آپ کو فیل ہو رہا ہے؟ ڈٹرمینیشن ہے اللہ کی، اسلام غالب ہونا ہے، میں نے کرنا ہے، تم اپنا حصہ ڈال لو تو ڈال لو، نہیں ڈالتے تو تمہاری مرضی۔ اللہ اپنے کام خود جانتا ہے، کیونکہ اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔ تو یہ تھا پہلا رکوع جو پچھلے پارے سے کنٹینیو ہوا، ایک آیت اس میں ایمان سے متعلق، ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدینا، شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مال غنیمت لینے کے لیے صحابہ کرام اور سچے مومنین میدان جنگ میں نہیں جاتے تھے اور نہیں جاتے۔ اللہ کے کام کرنے کے لیے کوئی مال کے لیے نہیں آتا، صاف پتہ لگ جاتا ہے کہ کون مال لے کر یہ کام کرتا ہے اور کون بغیر مال کے۔ اس سارے قصے میں ہمارے لیے کچھ عمل کے نقطے۔ کامیابی اللہ کی مدد سے ہے، اور اللہ کی مدد اسباب کے پردے میں چھپی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اسباب نہ استعمال کریں اور اللہ مدد کر دے۔ صحابہ گھر سے نکلے، میدان بدر میں گئے، پھر مدد آئی۔ دوسری چیز، ملکیت کی بنیاد قبضہ نہیں، اصول ہے۔ آج ہم تو دین کی چیزوں کو قبضے میں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، مینوپلیز ہے ہماری، ون مین شو، یہ فلاں کی مسجد ہے، یہ فلاں کا ادارہ ہے، یہ فلاں کی چیز ہے۔ یاد رکھیے، اجتماعی چیز انفرادی بندے کی مرضی پہ نہیں چلے گی۔ مال غنیمت میں اگر کسی کے ہاتھ کچھ آ جاتا تھا، وہ اس کا دھاگا اور اس کی سوئی سلائی تک جا کر امیر کے پاس جمع کراتا تھا، اور پھر اس کے بعد وہاں سے پھر بٹتی تھی، ہو سکتا ہے وہی چیز اس کو مل جائے۔ اسی لیے آج الحمدللہ پچھلے 23 سال 25 سال ہو گئے نور القرآن کو، ہر آنے والی چیز کو بھی نوٹ کرواتے ہیں اور پھر ہر جانے والی چیز کو نوٹ کرواتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ادھر آئی چلو یوز کر لو، پتہ ہی نہیں کس نے کیا یوز کیا۔ جدھر حساب کتاب نہیں وہاں نیت خراب نہیں ہوتی، بے پرواہی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ایسے اجتماعی مال کے بارے میں انسان اتنا ڈرے جتنا شاید اپنے سونے چاندی ہیرے موتی کے بارے میں نہ ڈرے۔ یہ تو ہمارا نقصان ہوگا، ادھر دین کا نقصان ہوگا۔ اسی طرح ایک اور سبق ہے، کوئی انسان صرف اس وجہ سے کسی چیز کا مالک نہیں بن جائے گا کہ وہ اتفاقاً اس کے قبضے میں آ گئی۔
یاد رکھیے کہ اللہ کی چاہت ہے کہ حق حق ہو اور باطل باطل ہو۔ ابتدا میں یہ کام دعوت کے ذریعے ہوتا ہے، جو اس وقت ہم بھی کر رہے ہیں، قرآن کا نور پھیلا کر، تبلیغ کر کے، قلم پکڑے میں آپ نے ماشاءاللہ آپ لکھ رہے ہیں، آپ اور سب اس وقت حق کو حق کرنے میں مددگار ہیں۔ لیکن اس کی انتہائی صورت جنگ اور قتال ہے، غزوہ بدر جیسے واقعات۔ یہ جو آج تک سمجھ نہ آ سکی نا کہ جہاد ہے کہ نہیں، یہ اتنی نیرو مائنڈیڈنیس ہے کہ اس کو کوئی سمجھتا نہیں ہے۔ آپ کو اس پورے پارے میں جہاد اپنی اصل شکل قتال میں دکھے گا، لیکن کوئی بچہ راتوں رات بڑا نہیں ہوتا۔ بیج سے درخت بننے کے مراحل میں جہاد بن نفس سے لے کے وہ سارے واقعات آتے ہیں۔ تو آپ کا میرا آج کا یہ ادھر آ کر بیٹھنا، کیا یہ جہاد نہیں ہے؟ یہ جہاد ہے۔ اور جو قوم قلم پکڑ لیتی ہے اس کو پھر تیر نہیں پکڑنے پڑتے۔ وہ قوم جو کفار کے کفر کو ختم کرتے ہیں دعوت اللہ کی طرف سے، اس کے ذریعے سے ابلاغ کر کے، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے، پھر ان کافروں کے دماغوں سے کفر نکل جاتا ہے اور وہ فاخوانکم فی الدین بن جاتے ہیں۔ تلواریں تو صرف اٹھتی ہیں ان پہ کہ جن کے دماغوں میں اسلام کے خلاف خنث بھرا ہو۔ 13 سال کفو ایدیکم کے دوران کیا تھا؟ دعوت کے ذریعے کام ہو رہا تھا، پرسیکویشن تھی، ظلم سہا، چپ چپ چپ، صبر صبرن اسبرو، صبر اور تقوی۔ آج نہ تقوی ہے نہ صبر ہے، ریئیکشنری ہے، بے صبرا پن ہے۔ تو لہٰذا یہ چیز سب کے ذہن میں رہے تو آج بہت سارے ہمارے سوالوں کا جواب ملتا ہے۔ بدر کی فتح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی سچائی کھول دی گئی۔ اتنی امپاسبل فتح تھی یہ کہ آج بھی نان مسلم لوگ، یعنی برٹش میں آپ جا کر دیکھیں تو کئی جگہ یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں کہ اس دن محمد کے ساتھ ہوا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو ایسی ہے کہ چیونٹی ہاتھی کے مقابلے میں جیت جائے، اور اللہ کرے کہ آج کے مسلمان جو اپنی جان پہ یہ جنگ جیت رہے ہیں وہ جیتے اور دنیا دیکھے کہ آج بھی وہی رب ہے جو کل تھا، بس ہم اس کے لیے تھوڑے سے ڈیزرونگ ہو جائیں۔ پھر اگلا اصول، بدر میں اگر مسلمان دشمن کی اصل تعداد دیکھ لیتے تو اختلاف رائے پیدا ہو جاتا۔ کوئی کہتا کہ لڑو اور کوئی کہتا کہ نہ لڑو، اور اصل کام ہونے سے رہ جاتا۔ افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ آج بالکل امت مسلمہ کا یہی حال ہے۔ صرف بحثیں ہیں، فرقے ہیں، کوئی تبلیغ کی بات کرتا ہے، کوئی جہاد کی بات کرتا ہے، کوئی حقوق العباد کی بات کرتا ہے، کوئی فقہ کی بات کرتا ہے، اور جو اصل کام تھا نا وہ پیچھے پڑا ہوا ہے۔ قوم فانذر، بندوں کو جہنم سے بچا کر اللہ سے جوڑنا، یہ ہے اصل کام، اصل یہ چیز تھی۔ آج امت مسلمہ میں کتنے مسجدیں، کتنے ادارے ہیں، اور الحمدللہ پرخلوص لوگ کام کر رہے ہیں، مسجدوں کو چلا رہے ہیں، الحمدللہ علم والے، دین والے سب بہت محنت کر رہے ہیں۔ یہ کام ایسے تھوڑی ہوتے ہیں۔ بڑی مسجدوں کو دیکھیے، بڑے بڑے ادارے ہیں، جامعات ہیں، خون پسینہ ایک ہو رہا ہے، اور ماشاءاللہ مخلصین کام کر رہے ہیں، لیکن اصل کام کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیے آپ صفائی کریں اور گھر گندا ہی رہے، پھر دن بدن اور ہی گندا ہو، اس کے اندر گڑبڑ ہے۔ کوئی کام کرنے والی واسی آتی تو ہے، کچھ اور ایسے کام کر جاتی ہے جو کرنے نہیں تھے یا بعد میں کرنے تھے یا جن کی ابھی اتنی ضرورت نہیں تھی، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کو آپ خود ہی دیکھ لیتے ہیں۔ بدر میں اگر مسلمان دشمن کی اس تعداد کو دیکھتے جو ریئل تھی تو شروع میں حوصلے پست ہو جاتے۔ اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ابتدائی دور میں ایمان تھوڑا ہوتا ہے۔ بچے چھوٹی سی چیز سے گھبرا جاتے ہیں، لیکن جتنا آپ کا ایمان بڑھتا جائے گا آپ انشاءاللہ کام پہ لگے رہیں گے۔ اللہ کو جب کوئی کام مطلوب ہو تو بدر کے حالات پیدا کر کے کام کر دیتا ہے۔ یہ بھی ایک سبق ہے۔ صحابہ نے سوچا تک نہیں تھا کہ اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ وہاں سے پلٹنے والوں کو اللہ دنیا میں چلتے ہوئے جنتی کہہ دے گا، لیکن اللہ نے کمی پوری کرا دی۔ یاد رکھیے، آپ اپنی تھوڑی سی خوبیاں، اپنی تھوڑی سی صلاحیتیں، اپنے ویری لیس مینز یوز کر کے اللہ کے راستے میں نکل پڑے، اللہ آپ کے ساتھ زیرو لگا لگا کر آپ کو 1 سے 10، 10 سے 100، 100 سے 1000 اور انفینٹ نہ کر دے تو اللہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کمیاں پوری کرتا ہے۔ آپ کے بچے کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں، آپ روز دیکھتی ہیں وہ گلے میں ڈال رہا ہے کیونکہ اس کو کوئی گیم لینی ہے، کوئی سائیکل لینی ہے۔ اخیر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بیچارہ کتنے دن سے پیسے جمع کر رہا ہے، دکان پہ لے گئے، لاؤ بھائی بیٹا کیا نکلا؟ ماما $25 نکلے ہیں، جو سائیکل دیکھنی تھی وہ $100 کی ہے۔ بچہ کہتے ہیں یہ تو نہیں ملے گی، آپ کہتے ہیں لاؤ کمن۔ دکاندار سے آپ کہتے ہیں کہ
یہ 25 پکڑو اور باقی میرے کارڈ میں سے لے لینا. یہ اللہ کی سنت. آپ اپنے بچے کے ساتھ اللہ سے زیادہ پیار تو نہیں کرتی. آپ کے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، یہ صرف اللہ نے زیرو لگائے ہوئے ہماری خوبیوں کو، اور کچھ بھی تو نہیں. فیتھ ان ایکشن، مال کے حوالے سے اپنی اور گھر والوں کی، اولادوں کی تربیت کرنی ہے. آج منی مینجمنٹ 0 کے قریب ہے ہماری ینگ نسل کی. 0. کیا فرق پڑتا ہے؟ اتنے کا کارڈ بھی ہے، ایسے ہی کر دیں گے، وپس کر دیں گے، اور یہاں بتنی زیل کرتے ہیں. منی میٹر از امپورٹنٹ تھنگ. اف یو وانٹ ٹو گرو یو ہیو ٹو کیپ دا ٹریک آف منی میٹر. مالی معاملات میں عدل اور انصاف سے فیصلہ کرنا ہے. دین کے کاموں کو اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کرنا ہے. اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے. رکوع نمبر 6 45 to 48. کسی بھی مقصد، یہ جو میں لفظ کسی پہ غور کر رہی زور دے رہی نا، اس کو ذرا فیل کیجئے گا. کسی بھی مقصد، چاہے وہ دنیا کا ہو، چاہے دین کا ہو، گھر کو چلانا ہو، مسجد کو چلانا ہو، کوئی بزنس ہو، کوئی فیکٹری رن کرنی ہو، یعنی سیکولر ہو یا سیکرڈ ہو، کسی بھی لیول پر کامیاب ہونے کے 8 اصول پڑھنے لگے ہم. یا ایھا الذین آمنوا، ایک پکار آپ کے نام آپ کے رب کی. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، جب تم کسی مخالف فوج سے بھڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو اور آپس میں اختلاف نہ کرو، ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور صبر اور سہار رکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان لوگوں جیسے نہ بنو جو اتراتے ہوئے اور لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے. جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اسے گھیر لینے والا تھا، جبکہ ان کے اعمال کو شیطان انہیں زینت دار بنا کر دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں میں سے کوئی بھی آج تم پر غالب نہیں آ سکتا. جھوٹی تسلیاں. میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں، لیکن جب دونوں جماعتیں نمودار ہوئیں تو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا میں تم سے بری ہوں، یعنی میں نہیں تمہیں جانتا تم کون ہو. میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. کیا تھے وہ؟ فرشتے. میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب والا ہے. دیکھیے جھوٹ. آج بھی کئی لوگ شیطان والا یہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، تو پھر چھوڑتے بھی نہیں وہ چیز، پھر نیکیوں کی طرف بھاگتے بھی نہیں، پھر فجر کے لیے اٹھتے بھی نہیں. تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ کہ آپ کو اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے. سانپ آ جائے تو بیٹھے رہیں گے، ایک کاکروچ آ جائے تو نہیں بیٹھے رہتے. جس کو جہنم کے سانپ بچھو نظر آئے وہ بیٹھا رہے گا، لیٹا رہے گا، سوتا رہے گا. حرام کھائے گا وہ نہیں کھائے گا. تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے ان جملوں پہ ہم خود دیکھیں کہ واقعی ہمیں اللہ کا خوف ہے. ایمان سے متعلق ایک آیت ہے اس رکوع میں 45 انفال. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. تو کیا پتہ چلا؟ اللہ کی مدد پانے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا ہوگا، اپنا نہیں. آج ہم اپنے قصیدے پڑھتے رہتے ہیں، اپنی باتیں کرتے رہتے اور اللہ تعالیٰ کی بات پیچھے رہ جاتی. تو دیکھیے اس رکوع میں ہمیں 8 اصول دکھ رہے ہیں، 4 پازیٹو ہیں اور 4 نیگیٹو. فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ یہ ہو گئے. اور پھر وَلَا تَنَازَعُوا وَاصْبِرُوا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. یہ ہیں جی وہ چیزیں جس پہ اگر امت مسلمہ آج اپنے آپ کو جما لے تو ہر میدان میں جیتے گی. فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہو، اسٹیڈ فاسٹ ہو، بی ڈیٹرمنٹ، ثابت قدمی رہو، جمے رہو. جو کام شروع کرو اس کو پورا کرو. شروع سے آخر تک بیٹھ کر کلاس لو. ادھورے کاموں سے پورے نتیجے نہیں نکلتے. دین کا کوئی بھی کام شروع کرو، قرآن کا کوئی بھی کورس شروع کرو، کسی لیول پہ کچھ بھی کرو تو تم اس وقت کھڑے ہو جاؤ، جم جاؤ، سنگل مائنڈیڈ ہو جاؤ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرو، ڈیلی ڈیلی کا شکار نہ ہو. آپ چاول پکائیں اور ابھی آدھے پکیں تو چولہا بند کر دیں، کھائے گا کوئی اس کو؟ سویٹر بننا شروع کریں اور بیچ میں چھوڑ دیں، کوئی پہنے گا اس کو؟ کپڑا سینا شروع کیا، پورا نہیں ہوا تو چھوڑ دیا. تو لکھیے گا جب ہم کوئی کام ادھورا کرتے ہیں
تو سینس آف اچیومنٹ نہیں ملتی. اور جو سب سے بری بات ہے وہ کیا ہے کہ پھر ادھورے علم والے پورے استاد نہیں بنتے. جب تک پورا علم لیا نہ ہو کبھی استاد نہ بنے. یہ میں اپنے اوپر بات رکھ کے آپ کو کہوں گی. میں تو ابھی آج تک استاد نہیں بنی، میں تو خود ابھی بھی سیکھنے والوں میں سے ہوں. مجھے جو کہے گا میں اس کا سننا شروع کر دوں گی. کبھی کوئی ڈگری دیتا ہے ادھورے علم پہ؟ ڈگری، سرٹیفکیٹ، پیپر کتنا مس کیا، کتنا چھوڑا. تو اللہ کہہ رہے کہ ڈبل مائنڈڈ نہ بنو، بیک ٹو اسکوئر ونس نہ بنو. یہ پہلی چیز ہے. اور یہی آج کم ہے، ادھورا پدھورا، آدھا پچدا. وہ کہتے ہیں نا کہ منٹوں میں ریڈی، کوئک سیٹ، 5 منٹ میں تیار. ڈبوں پہ ادھر لکھا ہوتا ہے یہ چیز لے جائیں گھر جائیں کہ 3 منٹ میں ریڈی، مائکرو ویو میں ڈال دو، اوون میں ڈال دو. کیا اللہ کا دین ایسے چلتا ہے؟ کچی اینٹیں ہوں اور اس پہ عمارتیں بنتی ہیں. بھٹوں میں پکاتے ہیں مٹی کی اینٹوں کو، پھر اس کے اوپر بڑے بڑے پلازے بن جاتے ہیں. حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا تھا تو رو رہے تھے، ہائے اللہ بچا لو. دیکھیے آگ میں تو بعد میں ڈالے، منجنیک پہ باندھا، سامنے آگ ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں بھامبڑ آگ لگا ہوا تھا. کوئی نہیں لے معاف کر دو، نہیں نہیں میں توبہ کرتا ہوں. آج ہم تھوڑا سا ایک قدم آگے تو 2 پیچھے، پھر ایک آگے پھر پیچھے، ریلکٹنٹ. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ادھوری نیکیاں، ادھورے کام. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذکر کرو، یاد کرو. جس کے نام پہ نکلے ہو اس سے مدد مانگو، وہ خود بخود تمہارا ہاتھ تھامے گا. پھر تیسری بات، اللہ اور رسول کی اسٹریٹجیز کے مطابق کام کرو. تمہاری شادی، تمہارا گھر، تمہارے کاروبار، تمہارا جینا، تمہارا مرنا دین کے مطابق ہو. یہ یہاں 2 گھنٹے پڑھا کر تو نہیں کوئی دین والا بن جاتا، یا آپ 2.5 گھنٹے کلاس لے کر تو دین والے نہیں بنیں گے. مجاہد کے لیے عالم ہونا پڑے گا، ہوگا، یعنی اس کو علم چاہیے کہ اللہ کے نبی کی زندگی کیسے تھی. علم نہیں ہے سیرت کا تو پڑھیں گے کیسے اور عمل کیسے کریں گے. پھر رولز آف انگیجمنٹ معلوم ہو، پتا ہو کہ کیسے کرنا، جوڑنا آتا ہو، توڑنا نہ آتا ہو. آپ استاد تو بن جائیں گے لیکن آپ لیڈر کبھی نہیں بنیں گے اگر آپ کے اندر وہ حکمت نہیں ہوگی. صبر کرو، بھوک پیاس سہو، ناگواری برداشت کرو. کبھی فیل ہو گئے ہو تو بددل نہ ہو. کئی جگہ یاد رکھیے جہاں کوئی کام ہوگا وہاں شکایتیں اٹھیں گی، کسی کو انتظامیہ سے، کسی کو استادوں سے، کسی کو شاگردوں سے. دنیا میں آپ کی پہلے ڈگری اور ریزیومیٹ دیکھی جاتی ہے، پھر جاب دی جاتی ہے. اللہ آپ کا دل دیکھ کے آپ کو جاب دے دیتا ہے. کچے پکے ہر بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے میں نہیں جانتی کچھ، مجھے نہیں آتا. مائک پکڑائیں تو کانپ رہے ہوتے ہیں، کسی جگہ کمپیوٹر کے لیے بٹھاؤ تو لرز رہے ہوتے ہیں. کوئی بات نہیں، آ جاؤ. اللہ تمہارے دل کے اخلاص پہ تمہیں بلا رہا ہے، وہ سکھائے گا تم کو، پہلے تمہاری تڑپ دیکھے گا. تو لہٰذا جب کبھی اللہ کے کسی رستے میں نکلیں، بی اوپن مائنڈیڈ. چھوٹی چھوٹی غلطیاں نہ دیکھیں، ایک ایک منٹ نہ گنے، اوپر کیوں چلا گیا، نیچے کیوں چلا گیا. یہ کوئی جہاز کی فلائٹ تھی کہ جس کو اوپر نیچے نہیں ہونا تھا. ہاں ہماری تو وقت کی قدر ہی نہیں ہے. فرشتوں کی جماعت نہیں ہوتی اللہ کے کام کرنے والی. کبھی آپس میں بھی جھگڑے ہونے لگتے ہیں، کسی کی بات اچھی لگی کسی کی بری لگی، سب میں کمزوریاں. تو اللہ کہتا ہے بس ویرو، ہر حال میں خود کو تھامے رکھو. اور میں نے دیکھا ہے قرآن پڑھے ہوئے لوگوں کے سوا کسی میں یہ خوبیاں نہیں ہوتی. مجھے نہیں پتا ان کے نمبر کتنے آتے تھے، مجھے نہیں پتا کہ ان کے ترجمہ اور فہم کے پیپر کیسے تھے، گرامر کیسی ہے، لیکن یہ ہے وہ 8 نکات جو قرآن پڑھ کر نکلتے ہیں. آپ اپنے ارد گرد نہیں دیکھتے، دن رات صبح شام آپ نہیں دیکھتے. جدھر میں جاتی ہوں مجھے انصار اللہ دکھتے ہیں، میں کہتی ہوں کس میں یہ خوبی ہے؟ یہ صرف اللہ کی خوبی ہے، یہ اللہ کی ذات ہے. قرآن بندے کو سہار لیتا ہے، پٹینس ختم ہوتی ہے، اعلیٰ ظرفی آتی ہے، بھوک پیاس پہ قابو آتا ہے، پھر ڈفرینس آف اوپینین کو برداشت کرنا آتا ہے. یاد رکھیے جن لوگوں نے کسی استاد کے ساتھ نہیں پڑھا ہوتا کبھی بھی وہ فارم نہیں ہوتے. وہ ہوائیں ہوتی ہیں ادھر کی ادھر اڑ اڑ کے چلی جاتی ہیں. ان کا چوائسیز جو بہت سی ہوتی ہیں، نہیں ان سے نہیں لیں گے ان سے لیں گے، اچھا ادھر سے لیا ادھر سے لیا اب ادھر کر لیں گے، یہ نہیں ہم سے کراتے ہم ان سے کرا لیں گے. آپ کی کوئی سے نہیں بنے گی. مل جل کر رہو، وَاصْبِرُوا وَلَا تَنَازَعُوا. تم فرق ہو دوسرے سے، لوگ غلط نہیں مختلف ہوتے ہیں، اور نعرے بازی والا انداز نہیں ہونا چاہیے. ان فائٹنگ نہ ہو کہ آپس میں ہی لڑتے رہو. اور سب سے بڑی بات کہ ایک کاز کے لیے جڑو. تو لہٰذا یہ خوبیاں لے کر امت مسلمہ کو جوڑیے. غزہ کا نتیجہ بہت جلدی نکل آئے گا، اور باقی بھی دنیا کے جن ملکوں میں کوئی جنگ لگی ہوئی ہے یا کوئی اور جنگیں ہیں، ہماری اپنی نسلوں کی جنگیں تھوڑی لگی ہوئی ہیں، ان کے دماغوں پہ تھوڑے حملے ہیں. تو ہمیں انشاءاللہ سے کہا کریں کہ یا قوی یا قوی قوینی، یا اللہ مجھے مضبوط کر دے، اور اپنی ذات سے شروع کریں
کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے خوبصورت نقطہ دیا. اور ایک اور بات نوٹ کیجئے کہ کامیابی اللہ کی مدد سے آتی ہے، اور مدد چونکہ اسباب کے پردے میں چھپی ہوتی ہے اس لیے ہمیں دکھ نہیں رہی ہوتی. مسلمان اگر آج اپنے ممکن اسباب استعمال کریں، اللہ کمزوریوں کے باوجود ان کو نصرت دے گا. تو فیتھ ان ایکشن کیا ہے؟ باہمی تنقید اور اختلاف سے بچنا ہے، صبر کے ساتھ ٹیم کے ساتھ جڑے رہنا ہے، بڑے مقصد کے لیے اپنی ذات کو چھوٹا کرنا ہے، ایگو اور انا سے ہٹ کر صرف چھوٹی سی بات پہ میں نہیں کرتی کام، میں چھوڑ رہی ہوں، تو چھوڑ جاؤ. آپ کے لیے اور بہت جگہ ہیں، آپ ادھر کر لیں گے، اللہ آپ کی جگہ بھی خالی نہیں رکھے گا. اور نہیں رہے گا تو نہ سے اللہ نہیں پوچھے گا، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اور کامیابی کے لیے جتنے اسباب ہیں وہ رکھ دیجئے، درخت کے نیچے بیٹھ جائیے، اللہ خود ہی لوگوں کو وہاں تک بلائے گا، رستے بنتے جائیں گے. لیکن جو کام کریں اس کو پہلے پورا کریں پھر کروائیں. آگے جی رکوع نمبر 7 49 سے 58. اللہ تعالیٰ نے کفار پر اپنی سخت گرفت کی بات کی ہے. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جبکہ منافق کہہ رہے تھے اور وہ بھی جن کے دلوں میں روگ تھا کہ انہیں تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے بلا شبہ اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے. کاش کہ تو دیکھتا کہ جب فرشتے کفار کی روح قبض کرتے ہیں، ان کے منہ پر اور پیٹھوں پر مار مارتے ہیں اور کہتے ہیں تم جلنے کا عذاب چکھو بسبب ان کاموں کے جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے ہی بھیج رکھا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. مثل فرعونیوں کے حال کے اور ان سے اگلوں کے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا، پس اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث ان کو پکڑ لیا. اللہ تعالیٰ یقیناً قوت والا اور سخت عذاب والا ہے. یہ اس لیے کہ اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر بدل دے، جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل دے جو کہ ان کی اپنی تھی. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا، یا جہاں بھی آ رہی ہے اور آگے بھی آئے گی. آج ہمارے حالات اتنے خراب نہیں ہیں جتنی ہماری حالت خراب ہے. آپ حالت ٹھیک کیجیے، اللہ حالات ٹھیک کر دے گا. مثل حالت فرعونیوں کے اور ان سے پہلے کے لوگوں کے کہ انہوں نے اپنے رب کی باتیں جھٹلائیں، بس ان کے گناہوں کے باعث ہم نے انہیں برباد کر دیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا. یہ سب ظالم تھے. یہاں فرعونیوں کی بات کیوں آ گئی؟ ایک وجہ ہے مماثلت کی، نوٹ کرنا چاہے تو کر لے. فرعون پانی میں ڈوب کر مرا، بدر میں جو کفار مارے گئے ان کو بھی بدر کے کنویں میں پھینک دیا گیا، تو یہ مماثلت ادھر ہے. یہ سب ظالم تھے، تمام جانداروں سے بدتر. اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کفر کریں پھر وہ ایمان نہ لائیں. آپ نوٹ کیجئے دوسری بار آئے ان شر الدواب سورۃ انفال میں. ایک ہوتا ہے دواب، جانور، جانوروں میں بھی بدترین جانور. تو آپ کیسے ان کو بچا سکتے جو اللہ کو نہیں پہچانتا، جو مالک کو نہیں پہچانتا؟ میں اور آپ اس کا دفاع کتنا کو کر سکتے ہیں؟ ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ ان تک خیر پہنچائیں تاکہ وہ بھی اللہ سے جڑیں. جن سے تم نے عہد و پیمان کر لیا پھر بھی وہ اپنے عہد و پیمان کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں اور بالکل پرہیز نہیں کرتے. بس جب کبھی تو لڑائی میں ان پر غالب آ جائے، انہیں ایسی مار مار کے ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہوں. ہو سکتا ہے کہ وہ عبرت حاصل کر لیں. اور اگر تجھے کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی حالت میں ان کا عہد نامہ توڑ دے. اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. کتنی سخت آیت ہے، اور اللہ کو حق ہے کہ وہ کہے. دیکھیے ماں بچے کو ڈانٹے نا تو بچہ سہ لیتا ہے، اور ماں کی جگہ اگر بہن ڈانٹے نا تو کہتا ہے تم کیوں میری امی بنتی ہو. اللہ کے بندے اللہ جو مرضی کے، آپ میں نہیں کہہ سکتے. ایمان سے متعلق ایک آیت ہے اس میں، آیت 55، ان شر الدواب والی، جو مالک کا حق نہیں پہچانتے وہ جانوروں میں بھی بدترین ہے. کیا پتہ چلا کہ صرف خوش فہمیوں سے اور دعاؤں سے قوموں کی تقدیر نہیں بتلا کرتی. اس کے لیے خون جلانا پڑتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. فیتھ ان ایکشن، اپنے زور بازو پر نہیں، اللہ کی مدد پہ یقین رکھنا ہے. اپنے حالات بدلنے کے لیے اپنی عادات بدلنی ہے. ذرا سا اس پہ ایک سیکنڈ غور کر لیجیے. اپنے کیے ہوئے عہدوں کی پاسداری کرنی ہے اور امانت میں خیانت نہیں کرنی. اللہ تعالی ہم سب کو خائن ہونے سے بچائے.